بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے چوتھے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک پڑھی جائے گی۔ آئیے ہم آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں کہ سیدھے رستے کی طرف نہیں لوٹتے۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، جس میں اندھیرا ہو، گرج اور بجلی ہو، تو وہ کڑک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مختصر وضاحت: ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کے کردار کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کا ایک دلچسپ انداز ہے کہ بات کو اچھی طرح واضح کرنے کے لیے مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں جو محض ایک کانسیپٹ ہوتی ہیں یا ایک سوچ ہوتی ہیں، جب انہیں کسی محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے یا مثال دی جاتی ہے تو بات زیادہ واضح ہو کر سمجھ آ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید تو آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے لیے روشنی بنائیں، تاکہ ہم اس کی روشنی میں حقیقت کو سمجھ پائیں۔ ارشاد ہے مثلہم، ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی، تو اللہ نے ان کا نور لے لیا۔ اس کے بارے میں ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتداء میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ واپس لوٹ گئے، گویا ان کی روشنی چلی گئی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ اسلام ایک روشنی ہے۔ اندھیرے میں سفید اور سیاہ نظر نہیں آتا، چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ علم کے بغیر انسان ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں ہو، لیکن جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز کا رنگ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان صرف اپنی عقل کی روشنی میں حقیقت کو نہیں پہچان سکتا کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نہیں۔ کچھ چیزوں کو تو تجربے اور مشاہدے سے انسان جان لیتا ہے، لیکن حق و باطل کا فرق، خیر و شر کا فرق، فائدے اور نقصان کا فرق، یعنی حقیقی فائدے اور نقصان کا، صرف انسان کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ قرآن کے نور میں، قرآن کی روشنی سے حقائق کو دیکھتا ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی منافقین کا کردار مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک دلچسپ انداز ہے کہ باتوں کو، حقائق کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں دی گئیں۔ کچھ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، صرف سوچ کا ایک حصہ ہوتی، اگر ان کو کسی محسوس چیز یعنی کسی مادی چیز کے ساتھ مثال سے سمجھایا جائے تو بات جلد سمجھ میں آ جاتی۔ مثلا اگر آپ کسی بچے کو کہتے ہیں سفید رنگ،
تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ سفید کیا ہے. لیکن اگر کوئی سفید چیز اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی طرح، یعنی سفید چیز کی طرح، یعنی مثال سے سمجھاتے ہیں، تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ سفید کس کو کہتے ہیں. اسی طرح بہت سی باتیں جو انسان کی سوچ سے متعلق ہیں یا انسان کے خیالات اور احساسات سے متعلق ہیں، وہ انسان کو معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ انہیں مثال سے نہ سمجھایا جائے. تو قرآن مجید کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو بات سمجھا دی جائے، اچھے برے کا فرق بتا دیا جائے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے منافقین کا کردار واضح فرمایا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر ابتدا میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کفر کی طرف واپس لوٹ گئے. ایسے لوگ، ان کا کیا کردار تھا، وہ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. آگ جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز روشن ہو جاتی. جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفید اور سیاہ کا فرق معلوم نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز کس سائز کی ہے، کس رنگ کی ہے، کس شکل کی ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، قیمتی ہے یا بیکار، نہیں پتہ چلتا. لیکن جب ہم لائٹ آن کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، تو ہر چیز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح دین کے علم کے بغیر اس دنیا کی اصل حقیقت سمجھ نہیں آتی انسان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سراج منیرہ کہا ہے، روشن چراغ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کا لایا ہوا پیغام یعنی قرآن مجید، وہ بھی روشنی ہے، نور ہے. اس روشنی میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا، آس پاس روشنی ہو گئی. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. منافقین دیکھنے کے قابل نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں پر خواہشات کا پردہ پڑ گیا، تعصبات کا پردہ پڑ گیا. بعض اوقات حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے، لیکن جب انسان دیکھنا نہیں چاہتا، اور خصوصاً جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، تو پھر حقیقت نظر نہیں آتی. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. کیونکہ دل انسان کی خواہشات کا مجموعہ ہے. انسان کی سوچیں، اس کی خواہشات، اس کی پسند و ناپسند، اس کی چوائسز، ان سب چیزوں کی جگہ دل ہوتا ہے. جب دنیا کی محبت انسان کے دل پہ غالب آ جاتی ہے، جب دنیا انسان کی پرائرٹی بن جاتی ہے، تو بعض اوقات آخرت کا تصور دھندلا جاتا ہے. انسان حقیقت کو اصل روپ میں دیکھ نہیں پاتا. دل میں ایمان کی جگہ اگر شک ہو، ایمان کی بجائے منافقت ہو، اللہ رسول سے محبت کی بجائے دنیا سے محبت ہو، تو پھر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اصل فائدے کو پہچان نہیں سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے تو موقع دیا تھا کہ ہدایت پائیں، حق کو سمجھیں. لیکن جب انہوں نے ہی حق کو قبول کرنا نہیں چاہا، حق کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہا، تو اللہ نے ان کی صلاحیت بھی چھین لی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے اگر کام نہیں لیتے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کے اندر اللہ نے ایک فطری روشنی رکھی ہے، لیکن جب انسان اس روشنی کو استعمال نہیں کرتا،
اس سے چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، ہدایت کی سیدھی راہ کی طلب نہیں رکھتا، تو پھر آہستہ آہستہ انسان سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت بھی چلی جاتی ہے۔ اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سن نہیں سکتے، بہرے ہیں۔ کیا سن نہیں سکتے؟ کان تو ہیں، پھر کیا سنائی نہیں دیتا؟ حق کی بات سنائی نہیں دیتی۔ حق کی بات کس کو سنائی دیتی اور کس کو سمجھ آتی؟ جو حق جاننا چاہتا ہے، جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بکمن، گنگے ہیں، بول نہیں سکتے۔ کس موقع پر؟ حالانکہ انسان سب سے زیادہ تو بولنے کا شوقین ہوتا ہے، لیکن کہاں بولنا نہیں آتا، کہاں باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کس موضوع پر انسان نہیں بول سکتا جو اس کی دلچسپی کا نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے بچوں میں دلچسپی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً مائیں جب بچوں کی باتیں کرنے لگتی ہیں تو خاموش نہیں ہوتی، بولتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی بھی شخص کو کسی خاص انسان سے، کسی خاص چیز سے جب دلچسپی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ بات ختم ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب دین کی بات آتی، حق کی بات آتی، خیر کی بات آتی ہے تو منافقین کا طرز عمل یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امیون، اندھے ہیں، ویسے تو سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے، اللہ کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے ذریعے اپنے رب کو نہیں پہچانتے، ان کے اندر رب کی معرفت نہیں۔ فرمایا فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں پلٹیں گے۔ کس چیز کی طرف؟ حق کی طرف، خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف۔ پھر ایک اور مثال سے بات سمجھائی گئی، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ جب تیز بارش ہوتی ہے یا زیادہ بارش ہوتی ہے تو عموماً اس کے ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ بادل ہوتے ہیں، گہرے بادل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے روشنی کم ہو جاتی۔ فرمایا کہ اس میں اندھیرے بھی ہیں، یعنی ایک طرف تو بارش ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے ساتھ مشکل بھی ہیں، اس کے ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ ورعد، اور کڑک ہے، یعنی بادلوں کی گرج، وبرق، اور بجلی بھی چمک رہی ہے۔ تو یہ سارے لوازمات ہیں جو بارش کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ایسے میں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یعنی جب آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے اور مختلف آیات ان کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں، ان کی منافقت کو کھول کے بیان کرتی ہیں، تو یہ ان آیات کو سننا نہیں چاہتے اور اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ من الصواعق حذر الموت، بجلی کے کڑاکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب تیز بارش ہو رہی ہو اور بادل گرج رہے ہوں اور بجلی چمک رہی ہو تو ایک قدرتی ایک خوف انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب قرآن مجید کی وہ آیات انسان سنتا ہے جن کے اندر ڈراوے ہیں، خبردار کرنے والی باتیں ہیں، تو وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں، لیکن اس ڈر سے مثبت نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن اگر اندر شک ہو، نفاق ہو، دل منفی خیالات سے بھرا ہوا ہو، اللہ رسول کے خلاف دل میں ایک بغض ہو، تو پھر قرآن کی ایسی آیات ان دلوں کے اوپر زیادہ مشکل بن کر اترتی ہیں۔ وہ ان آیات کے اندر اپنی موت سمجھتے ہیں، ان احکامات کو اپنے لیے نہایت مشکل سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے میں انسان حق سے، دین سے، اسلام سے بھاگنا بھی چاہے تو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جو لوگ بھی انکار کریں اور اللہ کی بات کو مشکل سمجھ کر یا اس کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اس کو چھوڑ دیں تو وہ بچ تو نہیں سکتے۔ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں انسان اللہ سے بھاگ کر پناہ لے سکتا ہے؟ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی کی چمک سے ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں۔
یعنی جب اسلام کا کوئی ایسا حکم آتا ہے جس میں آسانی ہوتی ہے تو پھر بھی تھوڑا سا پروگریس کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی مشکلات ہوتی ہیں، قاموا، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ آگے نہیں بڑھتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بالکل لے جاتا۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہیں لے جاتا، دیکھنے کے قابل ہی نہ چھوڑتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اسی کی طرف سے ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے واپس لے سکتا ہے، اور اسے اس سے روکنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی اس کے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو بہرحال ایک طرف ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، انہیں ظاہر تو کیا غیب کے ماننے میں بھی مشکل نہیں ہوتی، وہ اللہ کے آگے جھکنے میں بھی دیر نہیں لگاتے، وہ اپنے مال اپنی بلانگنگز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں بھی ان کو کچھ مشکل نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک دن واپس جانا ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو دیکھ کر اکثر انکار کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ پہچانتے نہیں، پہچانتے ہیں لیکن ماننا ہی نہیں چاہتے، ہاں علل اعلان انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے علل اعلان آپ کا، بعض لوگوں نے انکار کیا، اگرچہ اکثریت مسلمان ہو گئی تھی لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے آخر تک باقی رہے جو نہیں مانے۔ لیکن تیسرا گروہ زیادہ خطرناک گروہ ہے، جن کو آستین کے سانپ کہا جاتا ہے۔ وہ بظاہر اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی باتوں میں خوش آمد اور چاپلوسی تھی، لیکن ان کے دلوں میں اللہ رسول کے خلاف نفرت تھی۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ بتایا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے راستے کھلے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی بیماری کی اصلاح نہیں کرتے تو یہ منافقت کی بیماری ان کو لے ڈوبے گی۔ پھر بھی اللہ نے پوری طرح ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی۔ اللہ چاہتا تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا جو علل اعلان انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اور بعد کے اہل ایمان ہمیشہ اپنے نفاق سے ڈرتے رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کس دل کے ساتھ دین کو قبول کرتے ہیں، کس دل کے ساتھ اپنے رب کی قدر پہچانتے ہیں، اور ان تینوں گروہوں کے اندر ہم کس گروہ میں شمار کیے جائیں گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کر دیا، متقین، کافرین اور منافقین۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے انعام کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی نفاق سے محفوظ رکھے۔ آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين